الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرا محترم دینی بھائی، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک مرتبہ اور رمضان المبارک کا یہ عظیم الشان رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ عنایت فرمایا. اللہ کی سطح پر جتنا اس کا شکریہ ادا کرے وہ کم. کتنے ہمارے ایسے بھائی جو گزشتہ ہمارے ساتھ تھے اور آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں. اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور اللہ نے ہم سب کو رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کیا. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی اس عطا اور اس نعمت کی مکمل طور پر اس کی رعایت کرے، اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر جتنی شکر گزاری کی جاتی ہے اللہ ان نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر اس نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے. لہذا دعا کرے، کوشش بھی کرے کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک اپنا پورا معمول رمضان المبارک کے اندر جس کی ایک ایک گھڑی ہماری قیمتی وقت کے ساتھ گزرے اس کی کوشش کریں. درس قرآن جس کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، قرآن اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے. میرے بھائی، دنیا کے اندر قرآن کے علاوہ آسمان سے توریت بھی اتری حضرت موسیٰ پر، انجیل بھی اتری حضرت عیسیٰ پر، زبور اتری حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور دیگر کئی چھوٹے چھوٹے صحیفے اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ پر اتارے. لیکن کسی کتاب کے معاملے میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہ کتاب ابھی بھی اپنی اوریجنل شکل میں موجود ہے. توریت ہو کہ انجیل، اس کی جو بھی شکلیں آج دنیا کے اندر پائی جاتی ہے سب نے گڑبڑ کر دیا ہے، لوگوں نے تحریف کر دی ہے. جو باتیں یہودی لوگوں کو اپنے لیے اچھی لگی توریت میں باقی رکھی، جو اچھی نہیں لگی اس کو نکال دیا. عیسائیوں نے جو باتیں انجیل میں اچھی لگی اپنے لیے اس کو باقی رکھا، اور جو اچھی نہیں لگی اس کو نکال دیا. قرآن اکیلی اس دھرتی پر اس کائنات میں اللہ کی وہ واحد کتاب ہے جس دین سے اللہ نے اس کو اتارا ہے، اس دین سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اس کے ایک ایک نقطے میں ایک ایک حرف کے اندر ذرہ برابر فرق نہیں ہے. تو یہ ڈفرنس کیوں، یہ وجہ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دیگر کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کتاب کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں. جب اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو آپ پوری کائنات کے پوری دنیا میں گھوم پھر کر دیکھیے، کروڑوں سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو حافظ قرآن ملے گا. اور ایسے ایسے لوگ حافظ قرآن. گزشتہ کل دیکھا ایک 6 سال کا بچہ جس نے 45 دن میں قرآن مکمل کر دیا. 6 سال کا بچہ جس کو بولنا صحیح نہیں آتا، وہ 6 سال کا بچہ اللہ کی مکمل کتاب قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے، وہ بھی 1.5 مہینے میں 45 دن. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اگر آج ایک چھوٹا سا پمفلیٹ ہو، ایک چھوٹا سا کتابچہ ہو، ہم اس کو یاد کرنا چاہیں تب بھی ہم اس کو یاد نہیں کر پاتے. ڈرائیونگ لائسنس کے لیے آپ لوگ جاتے ہیں تو ڈرائیونگ لائسنس والے آپ کو ایک چھوٹی سی کتاب دیتے ہیں کہ بھئی یاد کرو اس کے نشان وغیرہ، وہ بھی ہم سے یاد نہیں ہوگا.
یہ قرآن کا معجزہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا اور قیامت تک اس کی حفاظت کا وعدہ ہے. پھر اس پر اجر و ثواب. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہترین تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. یہ قرآن کے بارے میں فرمایا گیا. اور جو لوگ قرآن اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں میرے بھائیوں بڑی برکتوں والی چیز ہے. ہم نے سب کچھ کر لیا, 10ویں پڑھا لی, 12ویں پڑھا لی, کالجز کروا لی اپنے بچوں کو, لیکن اپنے بچوں کو قرآن سکھانے میں ہم لوگ پیچھے رہ گئے. کتنی بڑی دولت ہے. 2 روایتیں صرف میں آپ کے سامنے بیان کروں. جو بچے قرآن کو پڑھتے ہیں, حفظ یاد کرتے ہیں, ان بچوں کے والدین کو کل قیامت کے دن کیا ملے گا؟ بچے کی بات تو دور ہے, میں ان کے ممی پپا کی بات کر رہا ہوں. ان کے والدین کو کل قیامت کے دن کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یقول لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرؤها. کہ کل قیامت کے دن اس بچے سے کہا جائے گا جو حافظ قرآن ہے کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا, اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. جنت میں تیرا آخری مرتبہ وہاں ہوگا جہاں تو قرآن کی آخری آیت پر پہنچے. یہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا. اور اس کے والدین کو من قرأ القرآن البس والداہ تاجا یوم القیامۃ ذوقہ احسن من ذوق الشمس. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے والدین کو ایک ایسا تاج کل قیامت کے دن پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی ایسی ہوگی کہ دنیا کی چاند اور سورج کی روشنی اس کے سامنے مدھم پڑ جائے گی. ایسی روشنی والا چاند اس کے والدین کو اللہ پہنائے. تو کتنے مبارک ہیں وہ سینے, اور کتنے مبارک ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے میرے بھائیوں کہ اتنی مقدس ترین کتاب جو اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری, ہم وہ قرآن اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ ہمارے بچے اس دنیا میں بھی کامیاب ہو, آخرت میں بھی کامیاب ہو, اور ان کو پڑھانے کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمیں بھی جنت میں اعلیٰ درجہ نصیب. لہذا قرآن سے اپنے شغف کو لگائیں, اس لیے کہ قرآن رمضان المبارک کا خاص مہینہ ہے. قرآن کے ساتھ اس کا خاص تعلق. رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کا دور کیا کرتے. تو اللہ کے رسول حضرت جبریل کو قرآن سناتے تھے, قرآن کا دور کیا کرتے. لہذا ہم میں سے ہر آدمی اپنا معمول بنا دے اس رمضان میں قرآن کی تلاوت, کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں میرے بھائیوں. کم سے کم آخری درجہ کے روزانہ کا 1 پارہ تو ضرور پڑھیں. اگر ہم ایسے مسلمان ہیں کہ قرآن کا 1 پارہ بھی اگر پورے دین میں, وہ بھی رمضان المبارک کے اندر نہیں پڑھ پاتے ہیں, تو میرے بھائی قرآن کو اپنی کتاب کہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں. کم سے کم 1 پارہ کہہ رہا ہوں, کم سے کم 1 پارہ قرآن کریم کا روزانہ کا رمضان المبارک کے اندر پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے. فجر میں پڑھے, ظہر میں پڑھے, عصر میں پڑھے, مغرب میں پڑھے, عشاء میں پڑھے, تھوڑا تھوڑا نماز کے اندر پڑھا کرے. رات کو حساب لگائے بستر پر جانے سے پہلے کہ اگر آج میں نے 1 پارہ نہیں پڑھا ہے, مجھے نہیں سنا, یا اپنے آپ کو اس کا پابند بنائے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے, اور سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے, جس کی انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر پڑھیں گے. یہ سورت پوری تقریباً 2.5 پارے کی, پہلا پارہ مکمل, دوسرا پارہ مکمل, اور تیسرا پارہ تقریباً آدھا. تو 2.5 پارے کی یہ سورت, ظاہر سی بات ہے اس میں ایسے بڑے بڑے مضامین ہیں کہ ایک ایک مضامین کے اوپر آدمی اگر گفتگو کرنا چاہے تو ہم لوگ بچوں کو جب مدرسوں میں یہ سورت کی تفسیر جب پڑھاتے ہیں تو 1 پارے کے اندر ہمارا 1.5 مہینہ نکل جاتا ہے, 2 مہینے نکل جاتے ہیں. جبکہ ہمارے یہاں پیریڈ 45 منٹ کا 50 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے, اس کے اندر بھی ہمارا 1.5 مہینہ نکل جاتا ہے. ہم تقریباً رجب اور شعبان 2 مہینے کے اندر پورے سورۃ البقرہ میں سے کچھ اہم جو مضامین ہیں اس کو میں نے اپنی اس کاپی کے اندر الگ سے جمع کیا, تاکہ آپ سے جو 35 منٹ 30 منٹ کا وقت ظہر کے بعد جو لیا جاتا ہے
اس ظہر کے بعد کے آدھے گھنٹے کے اندر قیمتی باتیں سورۃ البقرہ کی آپ کے سامنے آ جائیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے کون کون سے مضامین کو بیان کیا۔ چنانچہ ان مضامین کو پڑھنے اور شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کے فضائل کو جان لیں۔ ویسے قرآن کریم کی ایک ایک سورت، قرآن کریم کی ایک ایک آیت، بلکہ قرآن کریم کی آیت کا ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک لفظ اور لفظ میں سے ایک ایک حرف جو ہے وہ ثواب سے خالی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ آپ نے الف لام میم پڑھا تو آپ کے خزانے کے اندر گویا کہ 30 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی۔ تو قرآن کریم تو پورا کا پورا فضائل سے بھرا ہوا ہے۔ ہر سورت کی اپنی الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ ہم سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں، لہذا سورۃ البقرہ کی فضیلتیں ہم چند فضیلتوں کو جان لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کے بارے میں کیا فرمایا۔ بڑے دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت اور افسوس اور بدنصیبی۔ کتنی بڑی بات فرمائی۔ سورۃ البقرہ اپنے معمولات میں لاؤ، آپ کی روٹین لائف کے اندر بہت سارے کام ہیں تو ان کاموں میں اس کام کو بھی شامل کرو کہ آپ سورۃ البقرہ کو پڑھو، کیونکہ حضور فرماتے ہیں سورۃ البقرہ پڑھنا برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت اور بدنصیبی۔ آگے اور ایک روایت اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں اہل باطل ان پر قبضہ نہیں جما سکتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اہل باطل سے کون مراد ہے؟ تو حضور نے فرمایا جادوگر لوگ۔ آج کل ہم لوگ پریشان ہیں نا بھائی، کوئی کہتا ہے کہ کسی نے میلا علم کر دیا ہے، کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے، کسی نے میرے اوپر کیا معلوم کیا برا اثر ڈال دیا ہے، نظر لگ گئی ہے۔ ان تمام چیزوں کا علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ پڑھنے والے پر جادوگر کا جادو کبھی بھی اثر نہیں کرتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیسری روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ جو لوگ تعویذ کا کام کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جن گھروں کے اوپر جنات اور شیاطین کا سایہ ہوتا ہے ان کا تجربہ وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس گھر کو ناپا، بالکل میزر ٹیپ سے اس گھر کی اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک پورے گھر کو ناپا جس گھر کے اوپر شیطان کا اثر تھا۔ پھر اس گھر کے اندر 40 دن تک پابندی سے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی گئی اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے کے بعد دوبارہ میزر ٹیپ سے جب اس گھر کو ناپا تو ہم نے اس گھر کو وسیع پایا، چوڑا پایا، 2-4 انچ بڑا ہوا پایا۔ یہ ہے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیتوں کی برکتیں، بڑی فضیلتیں ہیں میرے بھائی کی سورۃ البقرہ کی۔ میں تو چند فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ یہ سنام القرآن اور دورۃ القرآن۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سنام اور دورہ کا کیا معنی؟ تو حضور نے فرمایا ہر چیز کا ایک اوپری اعلیٰ اور افضل والا حصہ ہوتا ہے، قرآن کا سب سے بڑا اعلیٰ اور افضل والا حصہ سورۃ البقرہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آگے اور بڑی دلچسپ بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابن کثیر نقل کرتے ہیں سورہ بقرہ کی ایک ایک آیت جب اللہ کے رسول کے اوپر اتر رہی تھی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اس سورت کے جلوے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا۔ ہر آیت کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تو آتے ہی تھے قرآن لے کر، لیکن آیت کی فضیلت دکھانے کے لیے، اس آیت کا جلوہ دکھانے کے لیے 80 فرشتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتے۔ یہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت کے اندر 10 آیتیں ایسی ہیں کہ جس کو ہر انسان کو یاد ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما یہ دونوں ہمیشہ اپنے لوگوں کو یہ بات کہا کرتے تھے کہ عقل مند انسان، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کو اللہ نے عقل دی ہو اور اس کو یہ 10 آیتیں یاد ہو۔
ہر عقل مند انسان کو 10 آیتیں یاد ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرماتے تھے کہ اپنے گھر کی مستورات، اپنے گھر کے عورتوں کو اور بچوں کو یہ 10 آیتیں یاد کیا کرو۔ اور وہ 10 آیتیں کون کون سی ہیں میرے بھائی؟ سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو 4 آیتیں ہیں پہلی وہ، اور اسی طریقے سے تیسرا پارے کے اندر آیت الکرسی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی۔ الحمدللہ ہم لوگ اپنے گھر میں آیت الکرسی لگاتے بھی ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اللہ اس گھر کے اندر روزی کے انبار اتار دیتے ہیں جو لوگ آیت الکرسی لگا کے رکھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو تیسرے پارے میں، تو وہ آیت الکرسی اور اس کے بعد والی 2 آیتیں، تو کل ملا کے 6 آیتیں ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی بالکل آخری آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو آخری آیت جہاں سورہ بقرہ پوری ہوتی ہے، یہ کل ملا کے 10 آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر ایک آدمی کو یاد ہونی چاہیے۔ چنانچہ فرمایا جس شخص نے رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لی تو وہ رات اس کے لیے کافی ہے۔ کون سی 2 آیتیں؟ جو سورہ بقرہ کے بالکل اخیر کے اندر۔ اور میں تو اکثر اپنے جمعہ کے بیان میں بھی کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائی قبرستان اگر جاؤ، اللہ والوں کی قبروں کے اوپر اگر جاؤ، کسی درگاہ کے اندر گئے اور کسی اللہ والے کا مزار ہے اس کے اوپر اگر آپ گئے تو کیا پڑھو؟ پھول چڑھانا، چادر چڑھانا یہ کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ اس اللہ والے سے محبت رکھتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اگر آپ اجمیر جاتے ہیں اور ان سے اگر آپ کو محبت ہے، صابر کلیئر شریف کے اندر اگر آپ جاتے ہیں، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے اوپر، اور ان سے اگر آپ محبت ہیں اور اس محبت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ میت کا جو سر والا حصہ ہے وہاں پر کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی یہ ابتدائی آیتیں 3 پڑھ لیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک، وہاں پر کھڑے ہو کر جو میت کا سر والا حصہ ہے وہاں پر کھڑے ہو کر، اور اس کا جو پیر والا حصہ ہے وہاں پر آ جائیے اور وہاں پر کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہاں سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہ 2 آیتیں پیر کے اوپر آ کر پڑھ لیجئے اور سر کے اوپر آ کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیجئے۔ آپ اس میت والے کی میت کا حق ادا کر کے جائیں، اس کی محبت کا حق ادا کر کے جائیں۔ اور اگر کسی قبرستان کے اندر کسی میت کو عذاب قبر ہو رہا ہے اور اس کی قبر کے اوپر جا کر اگر آپ نے ان 2 آیتوں کو پیر کے اوپر اور سر کی طرف کھڑے ہو کر پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبر سے عذاب قبر کو ہٹا دے۔ بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو سورۃ البقرہ کی۔ چنانچہ اس سورہ بقرہ کی فضیلت اسی لیے ہے کہ اس میں آیت الکرسی بھی ہے اور اس کے اندر یہ اخیر والی 2 آیتیں ہیں، لہذا اپنی زندگی کا معمول بنا دے میرے بھائی۔ زیادہ پوری کی پوری 2.5 پارے کی سورہ بقرہ ہے، اگر آپ پوری نہیں پڑھ پاتے تو کم از کم اپنے گھر کے ہر فردوں کو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور آیت الکرسی، یہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو، عورتوں کو، خاص طور پر بچیوں کو کہہ رہا ہوں، ہماری وہ بچیاں جو اسکولوں میں جاتی ہیں، کالجز میں جاتی ہیں اور آگے کی جو بھی سیکنڈری ہائی سیکنڈری کی تعلیم حاصل کرتی ہے، تو کیونکہ دشمنان اسلام ہماری بچیوں کے اوپر نظر ڈال کے بیٹھے ہیں، ہماری بچیوں کو اپنے چنگل میں پھنسانے کی کوششیں کرتے ہیں، اپنی بچیوں کو یہ آیتیں یاد کرائیں اور صبح گھر سے روانہ ہونے سے پہلے ان بچیوں کو ان آیتوں کو پڑھا کر پھر روانہ کریں۔ دیکھیے جب تک وہ گھر واپس نہیں آتی اللہ کی حفاظت کے اندر رہے، ہمارے بچے اس کی حفاظت میں رہیں گے۔ آپ گھر سے پڑھ کے نکلیں گے، گھر واپس نہیں آتے تب تک آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، آپ کا کاروبار اللہ کی حفاظت میں رہے گا، آپ کی جان اور آپ کا مال یہ پورا کا پورا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ بڑے معمولی کام ہے میرے بھائی، ہم لوگ یہ کرتے ہی کان کے اندر لا دیا ایئر فون وغیرہ اور پھر گانا سنتے سنتے گاڑی چلاتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں، کہاں سے برکت کی رائے گا؟ قرآن جیسی عظیم کتاب ہمارے پاس ہے اور اس کتاب کو ہم نے پس کشت ڈال دیا ہے، اس کی برکتوں کو ہم حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں تو ہمارے گھروں میں برکتیں کہاں سے ہیں؟ لہذا سورۃ البقرہ کی فضیلتوں کو میرے بھائیوں اپنے نظر میں رکھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے رسول کے چچا، وہ خود فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 آیتیں، کون سی؟ جو اخیر میں سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے آمن الرسول والی، یہ 2 آیتیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے
تمام کائنات کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھا. اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس کی روایت ہے، کائنات کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ان 2 آیتوں کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا. جو شخص ان آیتوں کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو اس کے لیے یہ تہجد کے قائم مقام ہو جاتا ہے. یعنی تہجد پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب اللہ اس کو عنایت فرماتے ہیں. آگے حضرت عباس فرماتے ہیں اللہ یہ آیتیں یاد رکھیں کہ اللہ نے یہ آیتیں مجھے خزائن خاص سے عطا فرمائی ہیں، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو، اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ. حضرت عمر فاروق اور حضرت علی نے فرمایا ہمارا خیال ہے کہ کوئی بھی آدمی جس کو کچھ عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا. یہ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے. اور 2 فضیلتیں 2 روایتیں میں نے اور لکھی جو آپ کو بیان کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے اور انہوں نے اپنا رات کا قصہ بیان کیا. صحابی کا نام تھا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ. وہ بیان کرتے یا رسول اللہ آج رات کو میں تہجد پڑھ رہا تھا اور تہجد میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا. میں جیسے ہی سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے اپنی آواز کو بلند کر رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا گھوڑا ایک طرح کے وجد میں آ جاتا ہے. میں نے اپنے گھوڑے کو دیکھا کہ میرا گھوڑا سورہ بقرہ کی تلاوت سن کے وجد میں آ جاتا ہے. میں اپنی آواز کو مدھم کر دیتا ہوں تو گھوڑا مدھم ہو جاتا ہے. میں جیسے ہی سورہ بقرہ میں اپنی آواز کو بلند کرتا ہوں تو گھوڑا دوبارہ مستی میں آ جاتا ہے. میرا بیٹا یحییٰ میرے پاس میں سویا ہوا تھا. مجھے ڈر تھا کہ کہیں گھوڑے کا پیر اس کو نہ لگ جائے، اس وجہ سے میں نے تلاوت کو آہستہ کر دیا، ورنہ تو گھوڑے کو وجد میں دیکھ کر مجھے خود پڑھنے کا مزہ آ رہا ہے. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ جب میں یہ سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا میرے گھر کے اوپر کوئی ابر سایہ پگل ہے، یعنی بادل جیسی کوئی چیز مجھے دکھائی نہیں. اور جیسے ہی میں پڑھ کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ بادل آسمانوں کی طرف جا رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسید تمہیں پتا بھی ہے کہ وہ بادل کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا. حضور نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھنے کی وجہ سے فرشتے سورہ بقرہ کو سننے کے لیے آئے تھے. خدائے پاک کی قسم اگر تم صبح تک اس طرح تلاوت کرتے رہتے تو مدینہ والے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتے. مدینہ والے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے. یہ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے کہ انسان کو انسان جانور بھی اس کو سن کر اپنے وجد کے اندر آ جاتے ہیں. اللہ ہمیں اس کے تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لشکر روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضور نے فرمایا مدینہ چھوڑ کے کہیں لمبے سفر میں جا رہے چلو آ کے مجھے بتاؤ کس کو کتنا قرآن یاد ہے. اللہ کے رسول ہر ایک سے تھوڑا تھوڑا قرآن سنتے رہے تاکہ یہ لوگ سفر کے اندر اپنی نماز کا انتظام کر سکیں. ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے. حضور نے فرمایا پوری سورہ بقرہ تمہیں یاد ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے یاد ہے. حضور نے فرمایا جاؤ تم ہی پورے لشکر کے امیر. اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ یاد ہونے کی وجہ سے ان کو لشکر کا امیر بنا دیا. تو بڑی فضیلت ہے میرے بھائی. اسی طریقے سے غزوہ حنین میں مسلمانوں کا لشکر دشمنان اسلام کے سامنے تھا اور تھوڑے تھوڑے مسلمان تھوڑے پیچھے ہٹنے لگے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا شوق بڑھانے کے لیے جذبہ بڑھانے کے لیے ہمت بڑھانے کے لیے ان کو یوں کہہ کر پکارتے تھے اے سورہ بقرہ والو اللہ نے تمہارے اوپر سورہ بقرہ اتاری ہے. جیسے ہی ہم کہتے تھے اے سورہ بقرہ والو تو ان میں جوش پیدا ہو جائے. تو کئی فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں. سورہ بقرہ کی اگر فضیلتیں بیان کریں کئی دن اس میں نکل جائیں گے لیکن عمل کرنے کے لیے چند ہی باتیں کافی ہیں. لہذا اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں، معمولات کے اندر داخل کریں. آیت الکرسی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ان آیتوں کو یاد کر لیں. ہر ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہمارا یہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ ان 10 آیتوں کو میں مکمل طور پر یاد کروں گا اور اپنے گھر میں بچوں بچیوں کو مستورات کو یہ آیتیں یاد کراؤں گا اور اپنی زندگی کے اندر اس کا معمول رکھوں گا. آپ اپنی زندگی میں جان میں مال میں کاروبار میں اس کی برکتوں کو دیکھیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.